اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ آیت مبارکہ 100 سے لے کر 103 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ پارہ نمبر 11 اور رکوع 1 سے آگے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور مسلمانوں، تمہارے اطراف کے گنوار دیہاتیوں میں سے بعض منافق بھی ہیں، اور خود مدینہ کے رہنے والوں میں بھی بعض منافق ہیں جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ عن قریب ہم دنیا ہی میں ان کی دوہری سزا کریں گے، پھر یہ لوگ قیامت میں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ جو پکے منافق تھے اور جو اپنی منافقت پر اڑ گئے تھے، ان کے بارے میں رب العالمین نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ آگے: اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا، مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا کر گول مال کر دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ اللہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک بات واضح ہے کہ جو لوگ گناہ کریں اور پھر اس کا اقرار کر لیں اور پھر اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، معافی مانگیں، دل سے معافی مانگیں، تو رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں نشان آیت کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، یہ اس نشان کی ذرا تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ جنگ تبوک میں مؤمنین میں سے بھی کچھ لوگ نہ گئے تھے، مؤمنین میں سے، اللہ اکبر۔ جنگ تبوک میں مؤمنین میں سے بھی کچھ لوگ نہ گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور بیٹھ رہنے والوں کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئیں تو ثعلبہ، اوس، ابو لبابہ یہ تینوں بہت پچھتائے، کیونکہ دل سے پچھتائے، اس لیے رب العالمین نے ان کے لیے توبہ کا سامان پیدا فرمایا اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستونوں سے اپنے کو باندھ دیا
اور قسم کھائی کہ جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کھولیں گے یوں ہی بندھے رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو تشریف لے گئے تو حالت معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کا حکم اس بارے میں نہ آئے گا میں بھی نہ کھولوں گا۔ غرض جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا تو وہ لوگ دوڑے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنی جمع پونجی اٹھا لائے کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے ہم لوگوں کو روک رکھا تھا، یعنی اس مال نے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خیرات کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر حکم خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس میں یہ ذکر، ہم ابھی ترجمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے۔ سکن لہم، اطمینان کا باعث ہے ان لوگوں کے حق میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور اللہ پاک نے ان کے مال کی زکوٰۃ کو بھی قبول فرمانے کا اس میں حکم فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حق میں دعا کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی دعا ان کے حق میں اطمینان کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو مؤمنین اگر پیچھے رہ بھی جائیں اور اس پیچھے رہنے کی وجہ سے پھر وہ اپنے اس عمل پر اظہار شرمندگی بھی کریں، اظہار توبہ بھی کریں اور پچھتائیں، تو اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہم ان تینوں شخصیات کو، ثعلبہ، اوس اور ابو لبابہ کو مؤمنین کی صف میں شامل کریں گے، منافقین کی صف میں شامل نہیں کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے اگر کہیں کبھی کوئی ایسا لفظ بولا گیا، تو میں بھی توبہ کرتا ہوں اور ہم سب توبہ کریں، تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جنگ تبوک میں جو منافقین تھے ان کے نام بھی بڑے واضح آئے ہیں، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جندب بن قیس، معقب بن قشر وغیرہ، جندب بن قیس اور معقب بن قشر یہ منافقین تھے، اور یہ بعد میں بڑی خوشامد کرتے تھے مال دیکھ کر۔ جب مال مل چکا تو ان کے منہ میں بڑا پانی آیا، تو یہ منافقین تھے، ان کے نام بھی یاد رکھنے والے ہیں، جندب بن قیس، معقب بن قشر، اور ایک یہاں پر بھی حاشیہ میں جنگ تبوک ہی میں ذکر آیا ہے۔ جنگ تبوک کے جب تمام مسلمانوں کو منادی کر دی گئی اور تاکیدی حکم رسول کا پہنچا، تو انصار کے 7 آدمی معقل بن یسار، حجیر بن حنار، عبداللہ بن کعب، سالم بن عمیر، عبداللہ بن معقل، عتبہ بن زید اور ابو عتبہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور عرض کی کہ نہ ہم لوگوں کے پاس سواریاں ہیں
اور نہ زیادہ راہ ہے، ہم کیوں کر چلیں؟ اگر ہمیں دونوں چیزیں مل جاتی تو ہم بس سر و چشم حاضر ہیں۔ حضرت نے عذر کیا کہ اب میرے پاس کوئی سواری باقی نہیں رہی، صرف ایک ابن عمیر کو سواری عطا کی، باقی لوگ مجبوراً واپس ہوئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت کے ساتھ 20,000 سوار تھے اور 10,000 پیادے۔ تو یہ جنگ تبوک میں بعض مؤمنین کا یہ حال ہے، یہ مؤمنین ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ مؤمنین ہیں، مکس نہیں کرنا، منافقین اور ہیں، مؤمنین اور ہیں۔ یہاں پر یہ 7 نام واضح طور پر بتائے گئے ہیں کہ یہ بیچارے رو رہے تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، یہ جانا چاہتے تھے، اور حضور پاک کے پاس بھی سواریاں نہیں بچی تھی باقی، تو عذر قبول ہو گیا، ٹھیک ہو۔ لیکن یہاں پر یہ نام واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ جندب بن قیس، معقب بن قشر وغیرہ، یہ منافقین تھے، یہ خوشامد کرتے تھے۔ یہ مؤمنین ہیں جو روئے نہ جانے پر، اور ان کا عذر بھی قبول کیا گیا، اور ان کی معذرت بھی قبول ہو گئی۔ اور یہاں پر بھی اسی طرح ثعلبہ، اوس اور ابو لبابہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بعد میں ستون مسجد رسول کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ باندھا، ان کا عذر بھی قبول کیا گیا، اور ان کی زکوٰۃ بھی قبول کی گئی، اور ان کی توبہ بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ تو یہ بھی اب ہم ظاہر ہے اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، جو منافقین تھے ان سے الگ ہیں یہ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، سمجھ قرآن عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔